دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سیلم وچ ٹرائل کیس کے بارے میں۔ اس کیس کو امریکی تاریخ میں بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ دوستو وچ کرافٹ کسے کہتے ہیں اور وچ ہوتی کون ہے؟ وچ کرافٹ کو ہم کالا جادو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وچ اس عورت کو کہتے ہیں جسے شیطان اپنی طاقت دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ وچ کو ڈائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بدلے میں یہ ڈائن شیطان کی وفادار بن جاتی ہے۔ دوستو ہمیں لگتا ہے کہ جادو ٹونا کی تاریخ صرف ہمارے خطے یا افریقہ سے شروع ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یورپ اور ویسٹ میں وچ کرافٹ 14ویں صدی میں بہت تیزی سے پھیل گیا تھا۔ اس کو انتہائی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا اور بعض جگہوں پر تو وچ کرافٹ کرنے والی وچز کو پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ دوستو 1692 میں ایک سیلم نامی گاؤں ہوا کرتا تھا۔ یہ جگہ آج امریکی ریاست میساچیوسیٹس کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں لوگوں کو خرید کر اپنا غلام بنانے کا رواج تھا۔ صرف سیلم نامی اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ ایسے کئی اور گاؤں میں یہی ہوا کرتا تھا۔ امیر لوگ غلاموں کو خرید کر زندگی بھر اپنے گھر کا کام کاج ان سے کرواتے تھے۔ اس دور میں غلاموں کو بازار میں بکنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ دوستو اس گاؤں کے منسٹر کا نام سیموئل پیرس تھا۔ یہ آدمی اس گاؤں کا سب سے طاقتور شخص تھا۔ اس کی بیٹی کا نام ایلزبتھ پیرس تھا اور اس کی ایک بھتیجی بھی تھی جس کا نام ایبیگیل ولیمز تھا۔ اس کی بھتیجی بھی اسی کے گھر میں رہتی تھی۔ جنوری 1692 میں سیموئل پیرس نے ایک غلام کو خریدا۔ یہ ایک عورت تھی اور اس کا نام ٹیٹیوبا تھا۔ ٹیٹیوبا کا تعلق کیریبین سے تھا۔ یہ سارا دن اس فیملی کا ہر کام کرتی اور ان کے ہر حکم پر عمل کرتی۔ دوسرے غلاموں کی طرح ٹیٹیوبا کے ساتھ بھی بے حد برا سلوک ہوا کرتا تھا، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ٹیٹیوبا ایک وچ یعنی کہ ایک ڈائن بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹیٹیوبا نے اپنے ساتھ ہونے والے برے سلوک کا بدلہ لینے کے لیے سیموئل پیرس کی بیٹی اور بھتیجی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا، یعنی وچ کرافٹ پریکٹس کرنا شروع کر دیا۔ دوستو کچھ ہی دنوں کے بعد سیموئل پیرس کی بیٹی اور بھتیجی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان دونوں لڑکیوں کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی۔ یہ لڑکیاں دن رات چیختی رہتیں اور اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کو مارنے کی کوشش کرتیں۔ ان دونوں لڑکیوں کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس گاؤں کی بہت ساری دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہونا شروع ہو گیا۔ سارا دن یہ لڑکیاں چیختی رہتیں، ان کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی اور کافی ساری لڑکیوں کو باندھ کر رکھنا پڑتا۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں تو مرنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ سیموئل پیرس اور گاؤں کے لوگ سخت پریشان تھے۔ ان لوگوں نے گاؤں کے پریسٹ کی طرف رخ کیا۔ وہاں سے ان کو پتا چلا کہ سیموئل پیرس کے گھر میں ہی کوئی موجود ہے جو گاؤں کی لڑکیوں پر کالا جادو کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور عورتوں پر وچ کرافٹ کرنے کا الزام لگا۔ ان میں گاؤں کی ایک فقیرنی اور گاؤں کی ہی ایک غریب بوڑھی عورت شامل تھے۔ دوستو تب تک پولیس بھی اس کیس میں انوالوڈ ہو چکی تھی۔ فروری کے مہینے میں ان عورتوں کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے۔ ان پر گاؤں کی لڑکیوں پر کالا جادو کرنے کا الزام لگا۔ تینوں عورتوں کو میجسٹریٹس کے سامنے پیش کیا گیا اور ان سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ فقیرنی اور بوڑھی عورت نے تو اپنا جرم ماننے سے انکار کر دیا، لیکن ٹیٹیوبا نے اپنا جرم فوراً قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ ایسی بہت ساری ڈائن اس علاقے میں موجود ہیں جو شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں پر کالا جادو کرتی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ ایک انفارمر بن جائے گی اور عدالت اس کی سزا کم کر دے گی۔ اس کیس کے سامنے آتے ہی اور ٹیٹیوبا کے یہ کہنے پر کہ اور بھی بہت سی ڈائن اس علاقے میں موجود ہیں، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری عورتوں پر وچ کرافٹ کے الزامات لگنے لگے۔ ان میں سے کافی ساری عورتوں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ مئی 1692 میں ولیم فپس میساچیوسیٹس کا نیا گورنر بن گیا۔ اس نے ایک علیحدہ سے عدالت بنا دی جہاں صرف کالا جادو کرنے والی عورتوں کے کیسز سنے جاتے۔ دوستو 2 جون 1692 کو بریجٹ بشپ نامی ایک وچ کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے صرف 8 دن کے بعد 5 اور وچز کو بھی پھانسی دی گئی۔ اگست اور سپٹمبر میں کل ملا کر 13 وچز کو پھانسی دی گئی۔ 7 وچز جیل میں ہی مر گئیں۔ دوستو میساچیوسیٹس کا یہ علاقہ ایک قبرستان بن گیا تھا۔ ان میں سے بہت سی عورتیں ایسی بھی تھیں جو شاید بے گناہ تھیں اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا،
لیکن صرف لوگوں کے غصے کی خوف کی وجہ سے ان کو بھی موت کی سزا سنا دی گئی۔ کافی لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے بھی مختلف عورتوں پر وچ کرافٹ کے الزامات لگائے، یہاں تک کہ 2 چھوٹے بچوں پر بھی یہ الزام لگا کر ان کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کو امریکی تاریخ میں قانون کا ایک سیاہ دور بھی کہا جاتا ہے، جہاں بے شمار بے گناہ لوگوں پر وچ ہونے کے الزام لگا کر ان کو مار دیا گیا۔ لیکن دوستو، آہستہ آہستہ عدالت، پولیس اور حکومت کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ 1697 میں کئی بے گناہ عورتوں کو اور کچھ بچوں کو پھانسی دے دینے کے بعد آخرکار یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلوں پر باقاعدہ معافی مانگی۔ عدالت نے جیل میں موجود قیدیوں کو جن پر وچ کرافٹ کا الزام تھا رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور اس گاؤں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگ ان وچز کو اور ان معصوم عورتوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے جن کو پھانسی دی گئی تھی۔ تقریباً 2.25 سال کے بعد جس جگہ ان عورتوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، وہاں 1925 میں ہتھون نامی ایک ہوٹل بن گیا اور یہ گاؤں اب ایک شہر بن چکا تھا۔ دوستو، ہتھون ہوٹل آج بھی اس حوالے سے امریکہ میں کافی مشہور ہے۔ اس کو امریکہ کے ہانٹڈ ترین ہوٹلز میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے روم 325 سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی تھی، جس کی وجہ سے رات کو لوگ سو نہیں سکتے تھے۔ اس کمرے کو اور اس کے آس پاس کے کمروں کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہوٹل کے 6 فلور میں ایک عورت کو چلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ صرف اپنے ہوٹل کو مشہور کرنے کا طریقہ ہے یا ایک حقیقت ہے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن سیلم وچ ٹرائل کیس بہرحال ایک حقیقت ہے، جس میں بے شمار وچز اور بے شمار معصوم عورتوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کو امریکی تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔